ہر بندے کے وجود میں 10 خرب سیل ہے، 6 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی انسانوں کی، اور 10 خرب سیل ہے ہر وجود میں۔ کوئی چھوٹا وجود ہے تو سیل چھوٹے ہیں، کوئی بڑا وجود ہے تو سیل بڑے ہیں، لیکن ہر انسان کے 10 خرب سیل ہے۔ جب یہ دل آباد ہوتا ہے تو یہ دھڑکتا ایک بار ہے اور وجود سے 10 خرب بار اللہ کا نام نکلتا ہے۔ اس بدن کو جسے جہاں سے کھولو خون نکلتا ہے، وجود ناپاک، کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، وضو فاسد کر دیتا ہے، اس وجود کو جس میں پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں لپٹی پڑی ہیں، لیکن رخ مصطفیٰ نے اسے وہ تاب دی کہ جب اس کا ہر سیل ذاکر ہوتا ہے تو سانس ایک دفعہ آتی ہے اور ذکر الہی 10 خرب بار ایک وجود سے ہوتا ہے۔ سراجم منیرہ، یہ کس کی روشنیاں ہیں؟ اسی سراج منیر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کب تک رہیں گی؟ جب تک معمور عالم قائم ہے تب تک بھی رہیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی وہ تب بھی رہیں گی، اور اللہ کی جنت میں پہنچ کر اور بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوگی۔ ہم ساری عمر سودے کرتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر راستے دیکھتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر ہیلے کرتے رہتے ہیں، مختلف وسائل، مختلف ذرائع، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں صرف وجود کو پالنے کے لیے۔ کبھی تو یہ بھی کوئی تلاش کرے، کبھی تو ہمیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو، کبھی تو ہم اس شمع منیر کی روشنیاں بھی تو حاصل کریں، کبھی یہ بتانے سے نہیں آتی۔ بتانے سے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، چونکہ یہ کیفیات ہیں، یہ جب وارد ہوتی ہیں تو ان کی لذت کا پتہ چلتا ہے۔ لذت میں نشناسی بخدا تا نہ چشی، اس کی لذت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پی نہ جائے، جب تک یہ تعلق محمد الرسول اللہ سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ دل کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ خود روشن نہ ہو جائے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے پھر عجیب بات ہے کہ یہ سمع و بصارت جو ساری زندگی ہمیں صرف دنیا کے حقائق بتاتے رہتے ہیں، حصول دنیا کے طریقے بتاتے رہتے ہیں، جب دل کی روشنی ان کے ساتھ آتی ہے، جب فواد میں برکات نبوی آتے ہیں تو ان کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں یار یہ جو طریقہ تو اپنا رہا ہے اس سے پیسے تو آئیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہی سمع و بصارت کہتے ہیں کہ اس طرف نظر نہ اٹھا، یہ جائز نہیں ہے۔ دماغ کو کہتے ہیں یہ نہ سوچ، یہ حلال نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کریم ناراض ہو جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے، یہ پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں جب معرفت الہی سے سینہ منفر ہوتا ہے، اور یہ کروڑوں مخلوق، اربوں مخلوق بعثت عالی سے لے کر آج تک جو گزر چکی اور آج سے قیامت تک جو گزرے گی، ان سب کے دلوں کو پوری طرح منور کرنے کی طاقت اور مرکز کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی بعثت عالی کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ آپ کون کون سا پہلو تلاش کریں گے، کون کون سی سمتیں دیکھیں گے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ نہ ان کی حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ میرے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ میں اسے سمیٹ سکوں۔ جیسے استسقاء کا مریض لبے دریا بھی پیاسا مر جاتا ہے، حالانکہ دریا ویسا ہی بھرا ہوا بہ رہا ہو، دریا کی حد نہیں ہوتی اس کی پیاس کے مقابلے، لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ وہ پیاسا مر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے کتنے پہلو کوئی دیکھے گا، ایک نشست میں ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے کس قدر قوت، کتنی روشنی
اور کتنی طاقت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں طلب پیدا ہو جائے، شرط یہ رکھی ہے، اللہ کریم نے یہ شرط رکھی ہے، یادی الیہ من ینیب، جس کے دل میں جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، مجھے حضور کی طرف جانا ہے، فرمایا میں اس کے رسائی تک کے انتظامات کا ذمہ دار ہوں۔ یادی الیہ، اپنے تک پہنچا دیتا ہے جس کے دل میں خلوص دل سے انابت اور طلب پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی، بہت کمائی دنیا ہم نے، بہت تماشے دیکھے، بہت تماشے کیے، یہ طلب بھی پیدا کر کے یہ تجربہ بھی کر لو کہ ایک فقیر نے یہ کہا تھا، ذرا میں بھی اس تلاش میں نکلتا ہوں، دیکھیں اللہ آپ کو پہنچاتا ہے کہ نہیں، دیکھیں برکات نبوت کا کمال کیا ہے، اور دیکھیں کہ بعثت عالی سے انسانیت کو کیا ملا، انسانوں کو انسان بنا گئے۔